ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ لڑکے ڈرگز میں جا رہے ہیں، لڑکیاں غیر قوم سے شادی کر رہی ہیں، تو کیا حل کیا ہے؟ یہی حل ہے. دیکھیے، نوجوان جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ ان کی تربیت کی، اگر ان لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے تربیت نہیں کی جائے تو ایسے ہی ہوگا. آج کل ڈرگز کا تو اتنا بدترین ماحول ہے کہ اسے باقاعدہ اس کی ترویج کی جاتی ہے، بڑے لیول میں اس پر کام کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ مسلمان نوجوانوں کو بنایا جا رہا ہے. کالجز میں، اسکول میں بچوں کے ہاتھ میں کہا جاتا ہے کہ اسے کھانے میں کوئی دقت نہیں، اسے کھائے تو آپ کو طاقت ملے گی. پہلے ایسے اس کی باقاعدہ مارکیٹنگ ہوتی ہے، فری ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. جب آدمی اس کے نرغے میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ کبھی نکل نہیں پاتا، اس کی صحت بھی گئی، اس کا دماغ بھی گیا اور اس کی پوری زندگی برباد. یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، ہمارے نوجوان مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ سڑکوں میں اتریے، آزو بازو گلیوں میں جائیے، میں جو بتا رہا ہوں آپ کے آنکھوں کے سامنے، آنکھوں دیکھیے، آپ کو ثبوت مل جائے گی. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا ان نوجوانوں کو نصیحت کرنی ہے، ایسے دینی مجالس میں لانا ہے، ان کی تربیت کا انتظام کرنا ہے. یہ کون کریں گے؟ جو لوگ یہ شعور رکھتے ہیں، جو لوگ اس کی اہمیت جانتے ہیں، جیسے ہم اور آپ ہیں. ہم نے اس مرکز کو بنایا کیوں؟ یہ سینٹر چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تھوڑی پیسے ملتی ہیں، ہم تنخواہ کے لیے تھوڑی کام کر رہے ہیں. ہم صرف اور صرف اس لیے کام کرتے ہیں کہ اللہ کے اس دین کو دور تک پہنچائیں، اللہ کی دعوت لوگوں کے درمیان جائیں، لوگوں کے اندر دین آئیں، توحید آئیں، بدعات اور شرک اور خرافات سے بچ جائیں، ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. تو ہم یہاں پر باقاعدہ کام کرنا ہے. ہم بیان سن کے ہمارا معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، ہم کو سڑکوں میں اترنا ہے، ایسے نوجوانوں کو پکڑنا ہے، ان لوگوں سے گفتگو کرنی ہے. دعوت یہ نہیں کہ آپ ہفتے میں ایک مرتبہ کہیں چلے جائیں اور دعوت کا کام کریں اور نکل آئیں. دعوت آپ کی پوری زندگی ہے. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے آپ دعوت شروع کیجیے، جہاں رہتے ہیں وہاں سے آپ تبلیغ شروع کیجیے. آپ کے سامنے برائیاں چل رہی ہیں اور آپ خاموش ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں. ایمان اگر ہے تو آپ اس برائی کو لے کر فکر مند ہوں گے، ان برائیوں سے نوجوانوں کو بچانا چاہیں گے. کیا آپ کے اندر یہ فکر نہیں پیدا ہوتا جب آپ ان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں؟ کیسی کیسی حالتیں ہو گئی ان کی، کیا کیا برائیاں ان کے اندر آ گئی ہیں. ان کے گھروں میں، ان کے کسی کے گھر امن سے نہیں ہے. تو ایسے موقع پر ہم جیسے لوگ اگر خاموش ہوں تو عذاب ہم سے شروع ہوگا، اللہ کا عذاب ہم سے شروع ہوگا. تو ہم لوگوں کو اٹھنا ہے اور ان برائیوں کو روکنا ہے. بنی اسرائیل پر اللہ نے بار بار عذاب لائے، وہ اس لیے لائے کہ یہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے. دیکھیے، اسلام کا جو گاڑی ہے یہ دو پہیوں میں ہے، ایک اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا. اچھائی کا حکم، برائی سے روکنا. اچھائی کا حکم دیں گے کوئی مخالفت نہیں ہوتی. آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے، کوئی مخالفت نہیں کرے گا آپ کی. آپ کہیں گے کہ بھئی اچھے اخلاق اچھی چیز ہے، کہے گا ٹھیک ہے. آپ جو ہے نماز پڑھیے، کہے گا کہ ٹھیک ہے. آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، وہ سب مانے، اچھائی سب بتاتے ہیں. لیکن معاملہ اس وقت سنگین ہو جاتا ہے، معاملہ اس وقت بگڑ جاتا ہے جب آپ برائی سے روکتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی یہ مت کرو، وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیوں نہ کریں، وہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اچھائی کا حکم سب دیتے ہیں. کون سی ایسی قوم ہے جو اچھائی کی طرف بلاتی نہیں؟ بتائیے آپ. کیا ہندو مذہب کے اندر اچھائی کی بات نہیں ہوتی؟ کیا عیسائیوں کے درمیان اچھائی کی بات نہیں ہوتی؟ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو برائی سے روکتا ہے. ان لوگوں کے پاس اچھائی ہوتی ہے، اچھائی کی خوب بات ہوتی ہے، برائی سے کہاں روکا جاتا ہے؟ کیا سزائیں ہیں برائیوں کے لے کر؟ برائیوں سے روکنے کے لیے ان کے پاس کیا تعلیمات ہیں؟ اسلام کہتا ہے کہ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی داؤد علیہ السلام کی زبانی، وہ اس لیے کہ برائیوں کو دیکھتے تھے، روکتے نہیں تھے. برائیوں کو روکنا یہ بہت ہی اہم جز ہے. تو ہم نے ایسے مرکزوں کو قائم کیا ہے. ہم جیسے دوسرے مرکز ہیں جو کہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی تقویت دینی ہے، ان لوگوں سے جڑنا ہے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں وہ انہیں یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرکز اچھا وہ چلا رہے ہیں، وہ مرکز وہ چلا رہے ہیں، وہ مرکز وہ چلا رہے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم ادھر ادھر جاتے ہیں اور اس کے بعد بات ختم. بھائی لوگ مرکز کیوں چلاتے ہیں؟ لوگ دین کا کام کیوں کرتے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے. بھائی ان کے اندر وہ درد ہے جو درد لمحہ بھر کے لیے آپ کے دل میں آ کے چلے جاتا ہے. وہ درد کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنا پورا وقت لگاتے ہیں، اس کے لیے میدان میں اترتے ہیں. ایسے لوگوں کی آپ مدد نہیں کریں گے تو مدد کس کی کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑتے نہیں ہیں. علماء جو اتر کے میدان میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی کھڑتا نہیں ہے. انہیں تو اپنے اپنے معاملات رہتے ہیں. جب کام کے لیے بلایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ برائیاں ہیں.
یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو قربانی دینی ہے. صحابہ کو جب حق معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. انہوں نے اپنی تجارت کو کنارے کیا, اپنی دولت کو کنارے کیا. ان کے سامنے صرف دین تھا, دین کی دعوت تھی, اس کے لیے سب کچھ کیا. اللہ نے انہیں دنیا بھی دیا اور دین بھی دیا. آپ دین کے ہو جائیے, دنیا آپ کی محفوظ, دنیا آپ کی گارنٹیڈ. آپ کو جو دنیا ملنی ہے اللہ دے کر رہے گا. آپ دین کے لیے ہو جائیے, دین کے لیے وقت نکالیے. آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے, کتنے ہیں جو دین کے لیے کام کرتے ہیں, کتنے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں. افسوس در افسوس یہ سوال نے مجھے ہلا دیا کہ ہمارے نوجوان ڈرگز میں جا رہے ہیں, لڑکیاں غیر قوموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. کریں کیا؟ یہی دین کو آگے بڑھانا ہے, یہی دین کا کام آگے بڑھانا ہے. ہر گھر میں دین کی دعوت پہنچانا ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کام کو سینٹرلائز کرنا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے کر دیا کام ختم, نہیں, میدان میں اترنا ہے, سب کو جڑنا ہے, سب کو جڑنا ہے, سب کو مل کے پروگرام بنانا ہے. ہفتہ واری پروگرام بنائیے, روزانہ پروگرام بنائیے. ان پروگرامز میں نوجوان کو کھینچ کر لائیے. آپ کام شروع کریے. آپ کے گھروں کے آس پاس دیکھیے, آپ کے رشتہ داروں میں دیکھیے, برائی دیکھتے ہیں تو خاموش مت رہیے, زبان کھولیے, روکیے, اور اس کے لیے اپنے پاس علم لائیے, علم سیکھیے, تب جا کے ہوگا. ورنہ صرف روتے رہیں گے تو روتے رہیے, اس سے پہلے بھی روتے رہے, آپ بھی روتے رہیے. صرف رونے سے کچھ کام نہیں ہوگا جب تک کہ ہم میدان میں نہیں اترتے.